اگر آپ پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور جرمنی میں نوکری کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ جرمنی نے ایک دفعہ پھر سے ہنرمند غیر ملکی افراد کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ ملک میں مختلف شعبوں میں لاکھوں ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے حکومت نے ورک ویزا، رہائش اور ملازمت کے حوالے سے واضح رہنمائی بھی فراہم کی ہے۔ جرمنی میں کن شعبوں میں سب سے زیادہ نوکریاں موجود ہیں، کن لوگوں کے لیے مواقع زیادہ ہیں، کتنی تنخواہ مل سکتی ہے، جرمن زبان کتنی ضروری ہے اور پاکستان سے جرمنی جانے کا مکمل طریقہ کیا ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جرمنی اس وقت یورپ کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، لیکن وہاں ایک بڑا مسئلہ تیزی سے سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے ہنرمند افرادی قوت کی کمی۔ اسی وجہ سے جرمن حکومت دنیا بھر سے ہنرمند اور پیشہ ور افراد کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن شعبوں میں سب سے زیادہ نوکریاں موجود ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے جرمنی میں ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عملی روڈ میپ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نرسنگ یا ہیلتھ کیئر، فارمیسی، فزیو تھراپی، آئی ٹی، سافٹ ویئر انجینئرنگ، الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر، میکینک، ہوٹل، ریسٹورنٹ یا پھر شیف۔ ان شعبوں میں جرمنی میں کافی مواقع موجود ہیں۔ بہت سے پیشے، خاص طور پر صحت اور تعلیم میں آپ کی پاکستانی ڈگری یا ڈپلوما کو جرمنی میں تسلیم کروانا بھی ضروری ہے۔ بعض پیشوں میں یہ ایک لازمی کنڈیشن ہے۔ آئی ٹی کے کچھ شعبوں میں صرف انگریزی کافی ہو سکتی ہے۔ صحت، نرسنگ، فارمیسی اور مریضوں سے متعلق کاموں کے لیے عموماً B1 یا B2 جرمن زبان درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک جرمن طرز کا سی وی بنائیں، پھر ملازمت تلاش کر کے اگر آپ کے پاس پہلے سے جاب آفر ہے تو اسکلڈ ورکر ویزا یا دیگر متعلقہ ورک ویزا کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ اگر جاب آفر نہیں ہے لیکن آپ اہلیت رکھتے ہیں تو اپرچونٹی کارڈ ایک راستہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے آپ جرمنی جا کر ملازمت تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت، مالی وسائل اور دیگر شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ جرمنی جانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کی تعلیم یا ڈپلوما اہم ہے۔ کئی پیشوں، خاص طور پر صحت اور تعلیم سے متعلق شعبوں میں آپ کی ڈگری یا ڈپلوما کی جرمن میں منظوری یعنی ریکگنیشن ضروری ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز لینگویج ہے۔ اگر آپ آئی ٹی یا کسی بین الاقوامی کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بعض صورتوں میں انگلش کافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ صحت، نرسنگ، فارمیسی یا ایسے کسی شعبوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں لوگوں سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے تو عموماً جرمن زبان کی B1 یا B2 لیول ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پروفیشنل جرمن طرز کا سی وی، ایکسپیرینس کے سرٹیفکیٹ اور ایک اچھا کور لیٹر بھی آپ کی کامیابی کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اپرچونٹی اس وقت صحت کے شعبے میں ہے۔ اس میں شامل ہیں میڈیکل اسسٹنٹ، فارماسسٹ، فزیو تھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، ریڈیولوجی ٹیکنیشینز، سرجیکل ٹیکنالوجسٹ، اینستھیزیا اسسٹنٹس، پیرامedics اور ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز اور پاؤں کے امراض کے ماہرین یعنی پوڈیاٹرسٹ۔ صرف صحت ہی نہیں بلکہ ہوٹلنگ، ریسٹورنٹ، سیاحت، تعلیم، انجینئرنگ، آئی ٹی، الیکٹریشین، میکینک، ویلڈر اور دیگر ٹیکنیکل شعبوں میں بھی ہزاروں مواقع موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی اسکل کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کے لیے جرمنی میں بہتر مواقع موجود ہو سکتے ہیں۔ اب اگر تنخواہوں کی بات کریں تو اصل تنخواہ آپ کے تجربے، شہر، کمپنی اور فیلڈ کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ اندازے کے مطابق نرسز کو 3,000 سے 4,200 یورو ماہانہ تک مل سکتے ہیں۔ آئی ٹی پروفیشنلز کی آمدنی 4,500 سے 7,000 یورو یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ الیکٹریشین تقریباً 2,800 سے 4,000 یورو تک کما سکتے ہیں، جبکہ شیف اور فزیو تھراپسٹ کے لیے بھی اچھی تنخواہوں کے مواقع موجود ہیں۔